نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ یونس کا آخری رکوع ہے۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جن حقائق اور بنیادی احکامات کا ذکر کیے ہیں ان میں سے ایک اپنی کلام مقدس کی اہمیت و عظمت کا بیان ہے۔ اسی سورہ مبارکہ میں اللہ نے وہ چیلنج اور تحدی بھی کی ہے جس کا مختلف دوسری صورتوں میں بھی ذکر ہے، اور اس صورت میں بھی فرمایا قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ کہ قرآن جو تمہارے سامنے نظریہ اور فکر پیش کرتا ہے اور جو تمہاری رہنمائی کے لیے اپنا قانون، ضابطہ حیات اور تعلیم تمہارے سامنے رکھتا ہے، جو اس کا نظام فکر و عمل ہے، اس جیسا دنیا میں کوئی بھی نظام فکر و عمل نہیں۔ یہ سب سے کامل، مکمل انسانی فطرت کی ترجمانی کرنے والا، دنیا و آخرت میں سعادت اور کامیابی سے ہمکنار کرنے والا کلام ہے۔ اس کا ایک چھوٹا سا چیپٹر جس کو سورت کہتے ہیں، ایک سورت بھی اس جیسی دنیا میں، یعنی ایک مضمون یا ایک چیپٹر بھی اس جیسا دنیا میں نہیں تمہیں ملے گا، اور اگر ہے تو دنیا میں ساری طاقتیں اکٹھی کر کے اگر تم اس جیسی کوئی سورت، کوئی اس جیسی آیت، کوئی اس جیسا مضمون بنا سکتے ہو تو بنا کر لاؤ، لیکن آج تک دنیا قرآن کی اس چیلنج کو اور تحدی کو نہیں مان سکی اور قبول کر سکی۔ اب اس سورہ مبارکہ کا اختتام ہو رہا ہے، پھر وہی مضمون دہرایا جا رہا ہے کہ اے پیغمبر آپ ان لوگوں کو بتا دو، کہہ دو، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ فرما دیجئے کہ اے لوگو ان کنتم فی شک من دینی، جو میں دین، نظریہ اور فکر اور عمل تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں، اس کے بارے میں اگر تمہیں کسی قسم کا شک ہے، یہ پتہ نہیں ٹھیک بھی ہے یا نہیں، تمہیں شک ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھو مجھے اس میں کوئی تردد نہیں ہے کہ اس سے زیادہ سچی، یقینی اور کامیاب کرنے والی کوئی بات ہے ہی نہیں۔ اگر تمہیں شک ہے میرے دین کے بارے میں کرتے رہو، لیکن میں تمہارے ان شکوک و شبہات کی وجہ سے تم سے متاثر ہونے والا نہیں۔ جب میرے اوپر اس کا یقین و اذعان واضح ہو چکا ہے تو میں کیسے اس یقینی کامیابی کے راستے کو نظر انداز کر سکتا ہوں۔ فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ میں ان کی پرستش اور غلامی نہیں کرتا جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر غلامی اور پرستش کر رہے ہو، بلکہ میں تو اس ذات کی فرمانبرداری کرتا ہوں، اس کی بندگی کرتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں تمہاری حیات اور تمہاری موت ہے۔ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ میں اسی کی بندگی کرتا ہوں جو تمہیں موت دیتا ہے۔
تمہاری زندگی اسی کی قدرت اختیار میں، اور دنیا میں بھی نیند بھی اخو الموت کہا جاتا ہے۔ رات کو نیند کا آ جانا، پھر صبح دوبارہ اس زندگی کو لوٹا دینا، جسم کے اندر اسی طرح کی حرکت اور حس پیدا کر دینا، اور پھر اس سے ہٹ کر جو موت، ایک بڑی موت، کامل موت ہوتی ہے کہ جس کے بعد اس دنیا کی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، یہ کس کی قدرت قبضے میں ہے؟ کس کی قدرت میں؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ تو جو میری زندگی اور حیات اور تمہاری زندگی اور حیات کا مالک ہے، اس کو چھوڑ کر کسی اور طاقت و قوت کو میں بڑا مان لوں، کسی اور نظام زندگی کو میں اچھا مان لوں؟ یاد رکھو، انسان کی انفرادی زندگی ہو، اس کی اجتماعی زندگی ہو، اس کی سیاسی زندگی ہو، اس کی معاشرتی زندگی ہو، کوئی بھی زندگی کا شعبہ ہو، قرآن مقدس انسانیت کی اس میں مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ اس کو چھوڑ کر کسی اور کو، قرآن کی رہنمائی کو چھوڑ کر کسی اور کو ترجیح دینا در حقیقت یہ ان کی بندگی کرنا ہے۔ آج مسلم ممالک کی حکمرانوں کو ذرا غور کرنا چاہیے کہ انہوں نے اللہ کے احکامات کو نظر انداز کر رکھا ہے، اور وہ کن کی بندگی کر رہے ہیں، کن کی غلامی اور اطاعت کر رہے ہیں؟ اللہ کے علاوہ دوسری طاقت اور قوتوں کی۔ ان کے نظاموں سے متاثر ہے، ان کے نظام اپنے ملکوں میں۔ دوسروں کی بندگی کا مطلب صرف یہی نہیں ہوتا کہ کسی کے سامنے تم سجدہ کر لو، یہ بھی بندگی ہوتی ہے۔ بندگی وسیع تناظر میں ہے کہ ان کی اطاعت کرنا، ان کے نظام فکر و عمل کو اختیار کرنا۔ جب تک مسلمانوں نے قرآن مقدس کے نظام فکر و عمل کو اپنائے رکھا تو دنیا میں امن، عدل، خوشحالی اور دنیا میں ترقیات کا نظام قائم رہا، انسانیت آگے بڑھتی رہی۔ اور جب سے قرآن مقدس کے فکر و عمل کو چھوڑا ہے ہم نے، دنیا نے چھوڑا ہے، اس وقت سے یہ دنیا جہنم بنی ہوئی ہے۔ ہر طرف لا قانونیت ہے، طاقت و قوت جس کے ہاتھ میں ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا قانون اور اصول چل رہا ہے۔ انسانیت کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اس وقت دنیا بھر میں جو کمزور لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں، جو ان کی حقوق غصب کیے جا رہی ہیں، ان کی مثالیں نہیں ملتی۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں، صرف اس ذات کی بندگی اور اطاعت کرو جس کے قبضے قدرت میں تمہاری موت و حیات ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور پیغمبر آپ فرما دیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں بھی ایمان والی جماعت میں سے ایک فرد بن کر اسی راستے پر چلوں جو راستہ ایمان والوں کا ہے۔ ہمیشہ سے اللہ کی اطاعت کرنے والے، اسی کی بندگی کرنے والے تمام لوگ جو اب تک انسانی تاریخ میں جس راستے پر چلتے رہی ہیں، میں بھی اسی راستے پر چلتا ہوں، مجھے بھی اسی کا حکم ملا ہے۔ مزید وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، آپ اپنی ذات کو، اپنے چہرے کو صرف اور صرف اللہ کی دین کی طرف قائم کرنے، متوجہ کرنے، اس کے علاوہ کسی اور کی طرف نہیں آپ نے جانا، کسی اور سیاسی نظام، معاشی نظام، معاشرتی نظام، کسی اور نظریہ اور فکر کے پیچھے دوڑے نہیں۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ، اس دین کی طرف جو قرآن مقدس تمہارے سامنے رکھ رہا ہے، اسی کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کر لو۔ اے پیغمبر، قائم کر اپنے چہرے کو، پھیر لے اپنے چہرے کو، متوجہ کر لے اسی دین کی طرف۔ اور پھر آگے مزید یہی جملہ بڑی تاکیدی تھا، اور آگے ایک اور لفظ بڑھایا، حنیفہ، ہر طرح کی کجی، گمراہی، غلط نظریات و افکار جو اس کے علاوہ ہیں، ان سب سے اپنے آپ کو یکسو کر ہٹا دو۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں میں سے نہ بنو کہ اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اس کے ساتھ دوسری طاقتوں سے بھی متاثر ہے، دوسرے نظاموں سے بھی متاثر ہے، دوسرے ان کا فکر عمل ہے وہ بھی ان کو پرشان کیے ہوئے ہیں، متاثر کیے ہوئے ہیں، ایسے نہ بنو۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، آج آپ کے حکمران شرک میں مبتلا ہیں،
وہ اللہ کے قانون زندگی کو چھوڑ کر دوسری طاقتوں کے بنائے ہوئے قوانین کو یہاں آپ کے ملک میں قائم کیے ہوئے جی، اور اسی نظام کو قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ سود کا نظام ہے، اسی طرح آپ کی ساری معیشت وہ ایٹم سمجھ کی ہے، اس کی بنائی ہوئی پورا سسٹم جو اس وقت چل رہا ہے سرمایہ دارانہ نظام، وہ قرآن کی بنیادی اصولوں اور ضابطوں اور تعلیمات کے خلاف ہے، اور اس پر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان ہونے کا مطلب تو اللہ کے قانون کی فرمانبرداری ہے، تو مشرک نہ بنو، ولا تکونن من المشرکین ولا تدعوا من دون اللہ ما لا ينفعک ولا یضرک، اور اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ کسی اور طاقت و قوت سے مرعوب ہو کر متاثر ہو کر اس کی بندگی کرنے لگ پڑو، وہ جس طرح بلا رہا ہے تم کو ادھر دوڑنے لگ پڑو نہ، ولا تدعوا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی طاقت کو مت بلاؤ یا اس کی طرف بندگی نہ کرو، تو لا ينفعک ولا یضرک، اے پیغمبر نہ تو آپ کو کسی قسم کا وہ فائدہ دے سکتے ہیں، نہ ہی تمہارا کوئی نقصان کر سکتے ہیں۔ فَإِن فَعَلْتَ، پھر بھی تم نے اگر ان کی پیروی اور اطاعت کی تو فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو بے شک اس وقت شمار تمہارا ظالموں میں سے ہوگا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ تمہیں کوئی ضرر اور نقصان پہنچائے تو اللہ کے سوا کوئی اس کو دور نہیں کر سکتا، اور اگر وہیں يُرِيدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر تمہیں اللہ کوئی بھلائی اور خیر پہنچائے اور اس کا ارادہ کرے تو فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اللہ کے فضل کو کوئی روک نہیں سکتا، اس کو رد نہیں کر سکتا۔ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جیسے چاہتا ہے اپنا فضل و عنایت اور مہربانی سے کیا ہے اسے منتخب کر لیتا ہے، اس پر مہربانی کرتا ہے۔ اور کس پر اللہ اپنا فضل کرتا ہے؟ انہی پر جو اس کے قوانین کی اتباع پیروی کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، یاد رکھو بڑا مہربان ہے، غلطیاں کوتاہیاں ہو جائیں تو وہ معاف بھی کرتا ہے، بشرطے کہ غلطی پر ندامت ہو، اس پر پچھتاوا ہو کہ ہم نے غلطی کی، غلط فیصلے کیے، غلط کام کیے، اس پر انسان جو ہے وہ دل ملائے معافی مانگے۔ پھر دوبارہ انسانوں کو مخاطب کر کے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، فرما دیجئے اے لوگو، قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، یقیناً تمہارے رب کی طرف سے سچا پیغام آ چکا ہے۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ، اب جو اس کی پیروی کرے گا، اس کے راستے پر چلے گا، تو یاد رکھو اس راستے پر چلنے کا فائدہ اسے ہی ہوگا، اور جو اس راستے کو چھوڑ کر قرآن کے راستے کو، اس سچے پیغام کے راستے حق کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرے گا تو اس کا نقصان اسے ہی بھگتنا پڑے گا۔ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جس نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا تو بے شک اس گمراہی کا نقصان اسے ہی پہنچے گا، کسی دوسرے کو نہیں۔ اور آپ اپنی پوزیشن واضح کر دیں کہ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، میں کوئی تمہارا ذمہ دار نہیں، وکیل نہیں ہوں، میرا کام تو تذکیر ہے، تمہیں سمجھانا ہے، میں تمہیں سمجھا رہا ہوں۔ دوسری جگہ پر فرمایا لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ، میں ان کا کوئی دروغہ نہیں بنا کر بھیجا گیا۔ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِجَبَّارٍ، میں کوئی زبردستی تم پہ کرنے والا نہیں مقرر کیا گیا کہ میں نے تمہاری ہدایت پر ٹھیکہ دیا ہوا ہے، لہذا تم اگر ہدایت پر نہیں چلو گے تو مجھے نقصان پہنچے گا، نہیں، نقصان تمہیں خود ہی اٹھانا پڑے گا۔ اس حقیقت کو گویا قرآن نے واضح کر دی ہے۔ تمام انبیاء کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں گے، انبیاء کی دعوت ہمیشہ تذکیر، وعظ و نصیحت، ہمدردی اور خیرخواہی کی رہی ہے، جبر کی نہیں۔ لیکن مخالفین کیا کرتے رہے ہیں؟ ہمیشہ جبر کرتے رہے ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں تمہیں اس پر چلنا ہوگا، اگر اس پر نہیں چلو گے تو تمہیں ہم جلا وطن کر دیں گے یا ہمیں تمہیں سنسار کر دیں گے۔ پیچھے سورہ اعراف میں گزر چکا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم کیا کہتی ہے کہ ہماری بات مانو، وگرنہ ہم تمہیں جلا وطن کر دیں گے، یہاں سے نکال دیں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کہتے ہیں، ایمان والے کہتے ہیں وَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ، چاہے ہمیں تمہاری بات پسند نہ بھی ہو تب بھی ہم مان لیں۔ گویا کہ جبر، ظلم اور زبردستی بنوانا یہ کام کس کا ہوتا ہے؟ یہ طاغوتی ظالم طاقتوں اور قوتوں کا ہوتا ہے۔
سچی اور ہدایت یافتہ جماعتوں اور افراد کا کام زبردستی کرنا نہیں ہوتا، وہ اپنا مدعا دلائل کے ساتھ اچھے انداز کے ساتھ انسانوں کے سامنے، قوم کے سامنے رکھتے ہیں، ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہیں سمجھتے تو ٹھیک ہے، تم اپنے غلط فیصلوں کا انجام خود بھگتو گے۔ ہم اگر درست اور سیدھے راستے پر ہیں تو اس کا فائدہ ہمیں ہی ہوگا۔ آج جتنے بھی جھگڑے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم دوسرے پر جبر کرتے ہیں، زبردستی اس کو منوانا چاہتے ہیں۔ دین کے حوالے سے دیکھ لیں، ملکی معاملات کے حوالے سے دیکھ لیں، دوسرے پر جو زبردستی ہے، یاد رکھیں یہی قوموں کی تباہی و بربادی کا ذریعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ انہیں یہ پیغام سنا دیں اور یہ کہہ دیں یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے یہ سچا پیغام آ چکا ہے، فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه، اب جو اس ہدایت کے پیغام کو قبول کرے گا، اس کو اختیار کرے گا تو فائدہ اسی ہوگا، ومن ضل فانما يضل عليها، اور اگر اس سے ہٹے گا، منہ موڑے گا، گمراہی کا راستہ اختیار کرے گا تو نقصان بھی اسی بھگتنا ہوگا۔ وما انا علیکم بوکیل، میں تمہارا وکیل نہیں ہوں، میں تمہارا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں کہ تم نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا تو مجھ سے پوچھا جائے گا کیوں انہوں نے حق کے راستے کو کھو دیا۔ ہاں میں اپنی ذات کا ذمہ دار ہوں۔ اے پیغمبر واتبع ما یوحی الیک، آپ اتباع کریں اس راستے کی جس کی وحی آپ کی طرف کی جاتی ہے، جو حکم قانون آپ کو دیا جا رہا ہے آپ اس کی پیروی کریں، آپ ہدایت کے سچے راستے پر چلتے رہیں، اور جو مخالفین کی جبر اور تشدد ہے اس حوالے سے آپ صبر و استقامت سے کام لیں، وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے۔ یہ مکی صورت ہے۔ ابتدائی زمانہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کی جماعت کے ساتھ بڑا جبر ہوا، زبردستی کی، مخالفین نے بہت زد و کوب کیا، بہت زیادہ تشدد کیا اور اس حق کے راستے کو چھوڑنے پر مجبور کیا۔ تو کہا اب ان کے ظلم و جبر کو تھوڑا سا اور برداشت کریں، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے کہ یہ سب ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے، ناکام ہوں گے، قتل ہوں گے، مارے جائیں گے، تباہ و برباد ہوں گے، اور آپ یقیناً کامیاب ہوں گے، کیونکہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ سچے لوگوں کو ہی اللہ انجام کار کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے۔ اور ایسا ہی ہوا، یہ سارے ابو جہل اینڈ کمپنی بدر کے میدان میں سب مارے گئے، ذلیل ہوئے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں، سب سے بہتر اور سب سے زبردست فیصلہ تو اللہ ہی کا ہوتا ہے، اور وہی آخر میں قائم اور کامیاب ہوتا ہے، آخر میں اللہ ہی کا فیصلہ نافذ ہوتا ہے۔ اس لیے آپ اپنی صبر و استقامت کے ساتھ اس اللہ کے بیان کردہ راستے کو اپنائے رکھیں، اس قرآن مقدس کے راستے پر چلتے رہیں۔ اللہ ہمیں بھی آج سمجھ نصیب فرمائے کہ ہم نے جو آج قرآن کو پس پش ڈال رکھا ہے اور آج ہم اس سے رہنمائی نہیں لے رہے، اور جس کی وجہ سے آج ہم گناہ گو مسائل کا شکار ہیں، ہم اس گمراہی اور ضلالت سے نکلیں اور اس ہدایت اور حق کے راستے کو اختیار کر کے دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کریں۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ اور توفیق نصیب